السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کا مضمون بھی ایک ایسے ہیرو کے بارے میں ہے جس کا تعلق پنجاب سے تھا اور جس نے ہوش سنبھالتے ہی پاکستان کی قیام کے لیے جدوجہد میں حصہ لینا شروع کر دیا اور تا دم زندگی وہ پاکستان کے اصول کے لیے کوشاں رہے اور ہر طرح کی انہوں نے خدمات انجام دی۔ آئیے ان کا احوال پڑھتے ہیں۔ یہ مضمون بھی اردو ڈائجسٹ 2005 اگست کے شمارے سے لیا گیا ہے اور اس مضمون کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے پنجاب کا جناح، اور اس کو لکھنے والے ہیں ملک افتخار علی۔ اس کے ٹائٹل میں آپ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑے مسلم صوبے میں مسلم لیگ کا قلعہ گاڑنے کے لیے جس نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ آگے تفصیل میں آپ لکھتے ہیں، آج سے 59 سال قبل یعنی 15 اپریل 1946 کو جلیل القدر فرزند پنجاب، نظریہ پاکستان کے سچے اور دلیر حامی ملک برکت علی مرحوم دنیا فانی سے رشتہ توڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جان ملے، یعنی پاکستان کے قیام سے 1 سال پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم نے 1916 میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور تا دم آخر سیاست اور ترقی پسند تحریکوں میں عملی حصہ لیا۔ انہوں نے مادر وطن کو غیر کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھرپور عملی کردار ادا کیا تھا، ساتھ ہی ملت اسلامیہ ہند کی ترقی کا نصب العین بھی پیش نظر رکھا اور ان کے جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت بھی کم نہ کر سکی۔ ایسے موقع بار بار آئے کہ میدان میں اکیلے رہ گئے اور ان کے تمام ساتھی عافیت کوشی کی وجہ سے الگ ہو گئے، لیکن ملک برکت علی مرحوم کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ ملک برکت علی مرحوم کا سب سے بڑا وصف اور امتیازی کردار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے جو نصب العین متعین کر لیا اس میں فرق نہ آ سکا۔ انہوں نے عمر بھر اپنے اصولوں کا سودا نہ کیا۔ وہ ایسی ہر حکمت علی سے دور رہے جس سے اپنے موقف کو کسی طرح گزن پہنچنے کا امکان ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کا سیاسی کردار تا دم آخر عرف و اعلیٰ رہا۔ وہ وقتی مفاد کے لیے اپنے اصول کو قربان کر دینے کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوئے۔ ان کے ایمان اور عقال کا یہ عالم تھا کہ قنوتیت اور مایوسی کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ ان کی سیاسی زندگی کا وہ حصہ حد درجے درخشاں اور نمایاں ہے جس کا تعلق پنجاب کی سیاست سے ہے۔ پنجاب برصغیر مسلم اکثریت صوبہ ہونے کے باوجود سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور معاشرتی اعتبار سے خاصا اس زمانے میں پسماندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک برکت علی مرحوم یکا و تنہا ہونے کے باوجود انگریز حکمرانوں کے قائم کردہ بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی یونیسف پارٹی، اتحاد پارٹی اس کا نام تھا، یونیسف پارٹی کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ان کے سیاسی مد مقابل میاں سر فضل حسین مرحوم نے 1936 میں قائم کیا تھا اتحاد پارٹی کو۔ لیکن یہ تھی انگریزوں کی قائم کردہ پارٹی اصلاً، اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار اس میں شامل تھے۔ اتحاد پارٹی کے خلاف رزمارہ ہونا ملک برکت علی مرحوم کا بڑا سیاسی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ پوری طرح سمجھ چکے تھے کہ یہ دیہاتی ٹولہ یعنی یونیسف پارٹی صوبہ پنجاب کے مسلم دانشوروں کے نظریات اور خواہشات کے حق میں ایک شدید خطرہ ثابت ہوگا۔ میاں سر فضل حسین نے ملک برکت کے نام کے خط میں انہیں اتحاد پارٹی میں شامل ہو جانے کی دعوت دی، لیکن اصول پسند ملک مرحوم کا بے باکانہ جواب تھا۔ سر فضل حسین وہاں کے لیڈر تھے پنجاب کے ایک، اور
انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں اتحاد پارٹی میں، لیکن آپ نے جواب دیا، ان کے الفاظ ہیں، ایک سامراجی حکومت کا مقابلہ اس صوبے کے مسلمان ہی اپنی اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر کر سکتے ہیں، نہ کہ اتحاد پارٹی جس کے لیڈر نوکر شاہی کے پروردہ ہیں۔ کیسا ٹکا سا جواب دیا انہوں نے، اور کیسی تنقید کی اتحاد پارٹی پر۔ ملک برکت علی 1885 میں لاہور کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز سرکاری ملازمت سے کیا۔ اپنے فرائض نہایت ایمانداری اور تندہی سے انجام دیے، مگر پھر انگریز حکمرانوں کی ذہنیت اور اس کے سخت کی رویے نے انہیں دل برداشتہ کر دیا۔ 1914 میں سرکاری ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے چودھری شہاب الدین کے ہفت روزہ آبزرور کی ادارت سنبھالی اور ساتھ ہی سیاست میں عملی حصہ لینے لگے۔ اسی سال قانون کی تعلیم مکمل کر لی اور LLB کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی۔ تاہم وہ وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کے بجائے صحافت سے منسلک رہے، یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود وہ وکالت میں نہیں گئے بلکہ صحافی بن گئے۔ 22 دسمبر 1919 کو ملک برکت علی نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا اور پنجاب ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے، ساتھ ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھی۔ 34، 35 اور 36 عیسوی میں مسلم لیگ کے جو اجلاس بمبئی، علی گڑھ اور دہلی میں ہوئے، ان تینوں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ اپنے صوبے کے مختلف تحریکوں میں پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ ان تحریکوں میں علامہ اقبال بھی شریک تھے۔ اس طرح دونوں میں گہری رفاقت پیدا ہوئی جو شاعر مشرق کی وفات تک قائم رہی۔ 1933 میں کے آخر میں محمد علی جناح واپس وطن لوٹے، انگلینڈ چلے گئے، تم جانتے ہیں، پھر واپس آ گئے وہ وطن۔ اپریل 36 میں انہوں نے بمبئی میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں ایک مرکزی پارلیمانی بورڈ قائم کیا۔ اس میں ملک برکت علی بھی شامل تھے۔ اس بورڈ میں جناح صاحب بورڈ کے صدر بنے۔ 1936 کے آخر میں لاہور تشریف لائے تاکہ سب سے پہلے صوبہ پنجاب میں ایک صوبائی پارلیمانی بورڈ قائم کیا جائے۔ چنانچہ پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیموں کا کام شروع کر دیا۔ علامہ اقبال کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا اور ملک برکت علی اور خلیفہ شجاع الدین نائب صدر چنے گئے۔ قائد اعظم نے صوبہ پنجاب میں جو پارلیمانی بورڈ قائم کیا، ملک برکت علی کے اس کے روح رواں تھے۔ انہوں نے ایک انگریزی ہفتہ روزہ نیو ٹائمز بھی جاری کیا۔ اس ہفتہ روزہ کے ویکلی کے اجرا سے مسلم لیگ کو پنجاب میں خاصی تقویت ملی۔ رسالے میں شائع ہونے والی تحریروں سے مسلم طلباء میں خاص طور پر سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔ اکتوبر 1940 میں پنجاب مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ نے وہ 5 اشخاص چنے جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر حصہ لینا تھا، اور 5 اشخاص میں سے صرف 2 شخص کامیاب ہوئے، ایک راجہ غضنفر علی خان اور دوسرے ملک برکت علی۔ راجہ صاحب نے منتخب ہونے کے فوراً بعد اعلان کر دیا کہ وہ یونیسیف پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ملک برکت علی نے مسلم لیگ کا پورا ساتھ دیا۔ ان کے منتخب ہونے پر قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا جھنڈا نصب ہو چکا ہے، یعنی قائد اعظم بڑے خوش تھے ان کے انتخاب پر، اور اس لیے ان کو نائب سیکرٹری بنا دیا ان کا۔ مرحوم کا ہی دل جگر تھا کہ اتحاد پارٹی کے سامنے جسے برطانوی ملکیت کی حمایت و تائید حاصل تھی، ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ سالہ سال تک ان کی واحد آواز تھی جو پنجاب اسمبلی میں سنی جاتی رہی، وہ رجت پسند اتحادی پارٹی کے خلاف بلند ہوتی اور اس کے بخی ادھیڑتی رہی، یعنی آخر تک ان کا سلسلہ تنقید کا جاری رہا اتحاد پارٹی کے خلاف، کیونکہ وہ انگریزوں اور جاگیرداروں کی بنائی ہوئی تھی اور مسلم لیگ عام مسلمانوں کی تھی۔ اسمبلی کے باہر بھی ملک برکت علی نے اپنی جہاد پوری دلیری اور ثابت قدمی سے جاری رکھا۔ انہوں نے حصول پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قیام پاکستان کا حصول ملک برکت علی مرحوم کے لیے جزو ایمان بن گیا۔ وہ پنجاب کے واحد مسلم رہنما تھے جنہوں نے حصول پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ جب بھی کوئی مسلمان یا غیر مسلم نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بیان دیتا،
نظریہ پاکستان کے خلاف کا بیان دیتا ہے تحقیق کرتا ملک برکت علی مرحوم خاموش نہ رہ سکتے تھے. وہ ایسے زبردست جواب دیتے کہ پاکستان کے خلاف تمام پروپیگنڈا زائل ہو جاتا ہے. انہوں نے تادم آخر یہی کردار نبھایا. یعنی ظاہر مخالفن پاکستان کے جو مخالف تھے وہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے اور ملک برکت علی مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت میں بولتے تھے اور ان کو چپ کرا دیتے تھے. اتنے زبردست دلائل دیتے تھے. میاں فضل حسین جولائی 1936 کو انتقال فرما گئے. ان کے بعد یونیسف پارٹی کی قیادت سر سکندر حیات خان نے سنبھالی اور پنجاب کے وزیر اعظم بن گئے. ملک برکت علی پنجاب میں مسلم لیگ کے واحد نمائندے تھے. انہوں نے اسے مضبوط بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی اور پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. فیڈریشن کے پہلے اجلاس کی صدارت ملک صاحب نے ہی کی تھی. جولائی 1941 میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے لائل پور میں ایک شاندار جلسہ منعقد کیا جس میں ملک برکت علی نے مطالبہ پاکستان کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہوئے ٹھوس دلائل سے ثابت کیا کہ پاکستان کا مورد وجود میں آنا لازمی امر ہے. ان کا یہ خطبہ صدارتی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. ان کا یہ خطبہ صدارت تاریخی اہمیت کا حامل ہے. ہندو اخبارات ملک برکت علی کو پنجاب کا جناح کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. وہ صوبہ پنجاب میں قائد اعظم کے دستِ راست تھے. انہوں نے مسلمانان پنجاب کی تقریباً ہر تحریک میں حصہ لیا. خلافت اور شہید گنج کی تحریکوں میں پیش رہے. مسجد شہید گنج کی بازیابی کے لیے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت وقت میں اجازت نہ دی. وکالت کے میدان میں انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا. وہ صوبے میں چوٹی کے وکیل سمجھاتے تھے. وکالت بھی کی انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ. خاص طور پر سول لا پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا. مقدمہ شہید گنج میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو دلائل پیش کیے ان کی اساس پر جسٹس دین محمد نے اپنا اختلافی فیصلہ صادر کیا تھا. 1946 میں ملک برکت علی دوبارہ بلا مقابلہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور 15 اپریل 1946 کو پنجاب کا یہ نامور فرزند اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. انہیں وہ وطن دیکھنا نصیب نہ ہوا جسے قائم کرنے کے خاطر وہ برسوں سرگرم عمل رہے. ان کی وفات پر قائد اعظم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا. قائد اعظم کے الفاظ ہیں: ملک برکت علی کی افسوسناک اور اچانک رحلت کی خبر سن کر مجھے گہرا صدمہ پہنچا. ملک صاحب مرحوم ابتدائی سے مسلم لیگ کے وفادار اور سچے پیروکار تھے. ہر موقع پر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے بے پہا خدمات سر انجام دیں. ان کے مشورے اور ان کی مکمل تائید مسلم لیگ اور خود میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھے. ان کی رحلت سے مسلم ہندوستان ایک عظیم شخصیت اور میں ایک رفیق کار اور ہمدردی نہیں بلکہ عزیز دوست سے بھی محروم ہو گیا. یہ الفاظ تھے. شاندار انداز میں قائد اعظم نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ وہ پاکستان کا قیام دیکھ نہ سکے اور پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھ نہ سکے. اجازت دیے. فی امان اللہ.